السلام علیکم. آج کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اقبال اور میرے ساتھ موجود ہے خبروں پہ تبصرے. یہ کہیے خبروں کے ساتھ. آج میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب. آج پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے کہا آج آپ ہم سے باتیں کر کے جائیں گے. اس سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ حال ہے میرا حال وہی ہے جو موسٹلی پاکستانیوں کا ہے کہ بہت دکھی ہیں. اور دکھ شکست کا نہیں ہے. شکست ہوتی نا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو. کہتے ہیں تو جو ہے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ, تو وہ معاملہ نہیں ہے. میچ کھیل کر ہارنا جو کسی بھی چیز کا, ہم کرکٹ میں ایسا میچ ہارے ہوئے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن اچھا فائٹ کر کے ہارنا وہ اور بات ہے. اور بیٹھے بٹھائے آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی چودھری صاحب کی خواہش ہے کہ آپ اکیلے ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں باقی سارے 8-10 ہوں گے, تو آپ نے لڑنا ہے. آپ جوان مرد ہیں, تگڑے ہیں, وہ ذرا کمزور ہیں, اور ہاں آپ احتیاطاً اپنے ہاتھ بھی پیچھے باندھ لیں. تو اس طرح کر کے لڑائی کی تو اس پہ بھی اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. کہ اگر چودھری ہمارا انٹرنل ہوتا نا کہ جی ہمارے اپنے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو چلے مان لیتے ہیں ان کے. چودھری صاحب باہر کے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, پتہ پوری دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے, بھئی ہم تو اس کی یہ چودراہٹ نہیں مانتے. لیکن اس وجہ سے میں دکھی ہوں کہ ہم واقعی اتنا تذکرہ ہو رہا ہے آج کل تواتر سے اس بات کا کہ اپنا ہم آزاد ہیں کہ نہیں آزاد ہیں, کہ یوم آزادی کیا مناتے ہیں ہم. تو ہمیں ایک دفعہ یوم آزادی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. کوئی تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرنی چاہیے کہ ہم آزاد ہیں لیکن ان کنڈیشنز کے ساتھ. سر بہت سارے ہمارے ویورز اور اکثر جو ہمیں کامنٹس بھی کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی انوالومنٹ حقیقت ہے یا فسانہ ہے. اس کی طرف تو میں آ رہا ہوں. پہلے تو ابھی میں غم کا اظہار ہی نہیں کر پایا پراپرلی. آپ کا غم ہی ذرا کم کرنا چاہتی تھی کہ اپنا ویسے دیکھا جائے تو اس غمی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے. یہ آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سلور لائننگ کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں, لیکن پہلے چونکہ شعر مجھے جب آیا ہوتا ہے نا تو پھر میری مجبوری بن جاتا ہے. منیر نیازی کا شعر بڑی دفعہ میں نے سنا رکھا ہے اپنے شو میں. تو جس دن یہ ہوا نا, جس دن یہ سانحہ ہوا, وہ صبح ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے سویرے مطلب ارلی مارننگ کا ٹائم تھا, تو جب سب کچھ تلپٹ ہو گیا اور سارا سلسلہ, تو منیر نیازی کہتے ہیں کہ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا اتنا منیر, ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا. تو دل لہو سے بھر گیا تھا, بہت دکھی تھا میں. اچھا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس معاملے میں اتنا سینسیٹیو ہوں گا. سر سب تھے, مجھے نہیں تھا اندازہ. میں تو اپنے آپ کو بڑا اس معاملے میں نا بڑا بے حس سا سمجھتا تھا کہ اب آ کر زندگی میں اس عمر میں آ کے وہ جذباتیت ختم ہوگی. لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں باقاعدہ جذباتی تھا اس وجہ سے. اور عمران کی جگہ اگر خدا نہ خواستہ شہباز شریف بھی ہوتا اور وہ میرا کینڈیڈیٹ بھی نہ ہوتا, وہ میرا ریپرزنٹیٹیو بھی نہ ہوتا, اور اس کو بھی باہر بیٹھا ریموٹ کنٹرول پہ چودھری یوں آؤسٹ کرتا, تو میں اتنا ہی دکھی ہوتا. یہ عزت اور بےزتی کا معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, اور پچھلے 1 مہینے کی سٹرگل نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اپنا اساس غیرت کو سمجھتے ہیں, اور ایک وہ جو نہیں سمجھتے, ان کے نزدیک اور پرائرٹیز ہیں. تو یہ معاملہ ایک تھا. اور سلور لائننگ اس کی یہ ہے, اس میں خوش قسمتی والا جہاں تک معاملہ ہے نا, وہ یہ کہ ہمیں اچھا ہوا ہے, ایکسپوئر مل گیا ہے. ہم اتفاق سے ملیریا چیک کروانے گئے تھے اور ہمارے اندر کی گروتھ نظر آ گئی. ہوئے یہ تمہیں کیا پرابلم ہوا ہے, یہ میلیگننٹ نہ ہو کہیں, چیک کرواؤ. ہم بایوپسیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں, ہماری گروتھ ہوئی تھی, ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اچھا ہمیں پہلی سٹیج پہ ہی کو سمجھ آ گئی کہ تاکہ پتہ چل جائے. آپ کا پورا سسٹم ایکسپوز ہوا, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے نا خام خواہ کی ایک سوئے ہوئے بھی خوش خیالی کا عالم یہ کہ سلور لائننگز دیکھ لیتے ہیں. there was no silver lining at all. ہمارا سسٹم کلیپس کر گیا تھا, چوک کر گیا تھا. and thanks to the situation, I don't say thanks to Imran Khan, thanks to the situation and thanks to Allah, کہ اللہ آپ کو اس نہج پہ لے آتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اسیس کرو. تو
تو ہم اس اسیسمنٹ کی اسکیل پر زیرو ہیں، لیکن ہمیں پتہ تو چل چکا ہے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں. یہ ہے سلور لائننگ. اب ہم اگر چاہیں تو حالات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا میتھ اینڈ ریالٹی ان دا امریکن انوالومنٹ. دیکھیں امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ کی کل کائنات، اس کی کل کمائی یہ ہے کہ اس نے ایک امپریشن بنا رکھا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، سول سپر پاور ہے. کولڈ وار کے بعد تو وہ واقعی سپر پاور. دیکھیں وہ پیوٹن کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جیسے کسی بھی ایک ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح انہوں نے وینکوشڈ جرمن نیشن کے ساتھ کیا تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو کھنتا نہیں ہے زیادہ، اور سیریا میں ان کے ساتھ بہت ستھری کی ہوئی ہے. اس نے تازہ تازہ زخم انہیں بہت ہرا ہے ان کا، اس وجہ سے اسے وہ انہیں وہ بہت ہی برا لگتا ہے. اوپر سے وہ جب سے انہیں بہت برا لگنے لگا نا، اس کی ٹائیاں سوٹ اور طرح کے چینج ہو گئے، اور زیادہ جم کر رہا ہے اور زیادہ فٹ ہو کے انہیں تنگ کرنے کے لیے ہینڈسم لگتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ ایک سپر پاور تو ہے نا، اس کا بھرم تو قائم ہے. بھرم ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ میرا یہ بھرم تو قائم رہنے دو نا. تو سیریا میں جو اس کے ساتھ ہوا اور اس کے فوراً بعد افغانستان میں جو ہوا، پھر اس دوران ان کی اپنی جمہوریت کی کلئی واشنگٹن ڈی سی میں کھلی، وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا نا. تو نتھنگ اگینسٹ امریکہ، امریکہ از اسٹل اے فرینڈ. میں اس کے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور ہے، امریکہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے معاملات اور مسائل دیکھنے ہوتے ہیں، اور اس پہ آ کر میں بار بار اس کو کوٹ کرتا ہوں. امریکی وزیر دفاع جس نے افغانستان والا ڈیبیکل جس دن ہوا تو اگلے دن بڑی پتہ کی بات کہی تھی کہ امریکہ اور کچھ ہونا ہو آج سپر پاور نہیں ہے، یہ بات طے ہوگی. تو امریکہ وانٹڈ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. دس از امریکاز اسٹیٹمنٹ. عمران خان واز ایٹ اے رانگ پلیس ایٹ اے رانگ ٹائم. سر آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا، اب بتائیں کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ خان صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے نائبین مقرر کرنے چاہیے. یہ جو میں اتنے دن نہیں نہ آیا کوئی ولاگ شلاگ، اس لیے کہ یہ ینگسٹرز کا کام ہے. ینگسٹرز رپورٹرز بھی ہیں، یہ بڑے ولاگرز جتنے ہیں دے آر گڈ رپورٹرز. کوئی بیچارہ ستون کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی منسٹر نکلے گا اس سے پوچھیں گے، کوئی تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ تازہ خبر، کیونکہ انالیسز ڈیلی بیسس پہ چینج نہیں ہو سکتے. ہم نے تو انالیسز کی بات کرنی تھی نا، کہ میں نے یہ سوچا، آپ نے جس نے پہلے دن مجھے کہا تھا کہ آپ ولاگ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں چاہتا تھا کہ یہ اونٹ پہلے میں دیکھ لوں کس کروٹ بیٹھتا ہے. آر دے ایکچولی ریزائننگ اور ناٹ؟ ریزگنیشنز کے بعد ہی بات سمجھ آنی تھی نا. اور اس دوران حضرت صاحب کے حلف اٹھانے کی تقریب بھی میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ چشم فلک نے اور کیا کیا کچھ دیکھنا ہے. تو وہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد یہ رائٹ ٹائم اس کا یہی تھا. تو خاص طور پر جو بات کرنے کے لیے میں بے چین تھا نا، وہ یہ کہ خان صاحب کو، یہ بات میں ان سو مینی ورڈز کر بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں، میں دوستوں کو بھی بتاتا ہوں، عمران کے چاہنے والوں کو بھی بتاتا ہوں، اس ملک کے اینالسٹس کو بھی، کہ اس چیز کا خیال رکھے. ویسے بہت سے لوگ یہ کر بھی رہے ہیں ان اے ویری ڈفرینٹ وے، لیکن میں کلیئرلی بتا رہا ہوں اسٹریٹجک اگر صورتحال کو دیکھ کے نا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کل کی جو پرفارمنس ہے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ، اور یہ بغیر لیڈر کے، یہ بغیر کسی آرکسٹریشن کے، یہ بغیر کسی فیسلٹی اور لاجسٹکس کے یہ حال ہے. تو اس کا مطلب یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ینگسٹر جس کے اوپر بہت ناز ہے عمران کو، کہ یہ میرے، جن کو وہ ٹائیگر کہتا ہے اور ہم سب کئی دفعہ مذاق بھی اڑا دیتے تھے، یہ ٹائیگرز دے مین بزنس، دے آر ویری سیریس پیپل. وہ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایگو بہت ہرٹ ہوئی ہے بھائی، بہت زیادہ. اب تم یہ کہتے ہو نا، اچھا سب کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں، سب کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں، وہ لفٹیں لے کر بھی آتے ہیں بیچارے، موٹر بائک کے پیچھے بیٹھ کے بھی آتے ہیں، بڑے جذبے سے. اور ینگسٹر کے پاس اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی فیتھ کے بعد اس کا جذبہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل والا معاملہ دیکھنے کے بعد حالات اب اس طرف، اور اوپر سے جلتی پر تیل چھڑکے گا، تیل کا کام کرے گا ان کا استعفیٰ، یہ جو اجتماعی استعفیٰ، کیونکہ اس کے بعد تو اب دیر از نو کوسچن کہ یہ بیٹھ کے بات کریں. اب بیٹھ کے نہیں، اب کھڑے ہو کے بات ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب
حالات اس طرف بھی جا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں والے دوستوں کو مشکلات ہوں سنبھالنے میں. تو ایک حد سے جب تجاوز کرے گا تو پھر اسے کہا جائے گا خان صاحب بیہیو کریں, معاملات حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو اب اسٹیٹ کو خطرہ لاحق ہو گیا. پہلے تو گورنمنٹ کو تھا نا, گورنمنٹ کی خیر ہے, گورنمنٹ از جسٹ لائک فرنیچر, آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ از ناٹ فرنیچر, اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سیکرڈ. تو اسٹیٹ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ کو کچھ دیر کے لیے ہاؤس اریسٹ میں ہی بھیج دیا جائے. تو ایون دن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے کل دیکھ لیا, کل کتنا کوئی عمران کا پتلا ہی کافی ہے, عمران کا تصور ہی کافی ہے, کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور کچھ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے. یہ کل تک کی اپوزیشن بڑا کہہ رہے تھے کہ ہم مقدمے تیار کریں گے, وہ جو کریں گے وہ سارا کچھ انہیں کرنے دیں. بات ہو رہی سیریس, بہت ہی سیریس نوٹ پہ, کہ وہ ٹیکنیکلی کہتے ہوتے ہیں شکاریوں کو یہ بڑا مشورہ دیا جاتا ہے, اور بڑی دفعہ یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے بھی, کہ when the beast is cornered, hunter is in danger. تو اس وقت آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے نا, اس وقت جو مخالف قوتیں ہیں, لیٹس سے کہ وہ ایلیمنٹ جو عمران کو تنگ کر رہا تھا, عمران کو نکالنا چاہ رہا تھا, اور عمران باز نہیں آیا, عمران اس کے پیچھے ہی رہا. یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں جی اس کیس میں بیسٹ عمران ہے, لیکن عمران ہنٹر ہے, کیونکہ اس وقت فالو کون کر رہا ہے, چیز کون کر رہا ہے, وہ عمران کر رہا ہے. اس کا استعفیٰ دینا اس کا غماز ہے, دلیل ہے اس کی کہ بھی آئی ایم کمنگ آفٹر یو, آئی ایم کمنگ آفٹر یو. ٹھیک ہے, تو so long as عمران is coming after them, عمران is the hunter. ہنٹر پارٹی تو عمران ہو گیا نا. تو جب آپ عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں نا اپنے شکار پہ, اور شکار ہے اپوزیشن کی پارٹیاں جس وقت حکومت ہے, جس میں سے بہت سے کوئی وزیر بن گیا, کوئی مشیر بن گیا, کوئی صدر بھی بنے گا, اور وزیر اعظم تو بن گئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ عوامل جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اب وہ سارے دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو باز نہیں آ رہا. تو کیوں نہ اس کو ریکویسٹ کر لی جائے کہ بھائی جان آپ جیل میں بھی نہیں جائیں گے, آپ نظر بند بھی نہیں ہوں گے, آپ جلا وطن ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھی آپ جلا وطن ہو جائیں, یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور یاد رکھیے ان ایلیمنٹس میں ایک ایسا بھی ہے جس کی روایت ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا ہے اپنے مخالفین کو. کتابیں چھپ چکی ہیں. ٹھیک ہے, جی جی, اٹ از اے ویری اسکیری پکچر, اٹ از انڈیڈ اے ویری اسکیری پکچر. تو اس میں سب سے پہلے تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی محافظ ہے, اور عمران کو اتنا بے دھڑک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ قواعد و ضوابط بھی بتا رکھے ہیں, وہ بھی دیکھے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نائبین مقرر کرے. اگر مجھ سے مشورہ مانگے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 نائب قاسم سوری ہونا چاہیے. بڑا لاجواب آدمی, کیا کمال ہے. میں بڑا فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ وہ اس جماعت میں جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس کے لیے کل میں خیر کہتا ہوں. اور افسوس اس بات پہ کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا شاندار آدمی بھی اس خاکستر میں ہے. دوسرا آدمی علی محمد خان, وہ بھی بڑا ہی لاجواب آدمی ہے. یہ دوسرا نائب. تیسرا ہے اسد عمر, اور چوتھا ہے قریشی, شاہ محمود قریشی. یہ 4 تو ہو گئے نا جی. یہ 4 کا آپ ایک پینل بنا دیں کہ جی یہ میرے نائب ہیں. میں بیمار ہو جاؤں, مجھے کرونا ہو جائے, مجھے آشوب چشم ہو جائے, میں کہیں ادھر ادھر ہو جاؤں, تو میرے پیچھے دیکھو ہر اچھا جرنیل یہ کرتا ہے, تو یہ اسے کرنا چاہیے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور آج یہ 4 ہیں نا, یہ 40 نکل آئیں گے. فواد is also being very loyal with him. کوئی لائلٹی بھی ہوتی ہے. بات صرف لائلٹی کی نہیں ہے, بات صرف لائلٹی کی نہیں ہے. فواد جذباتی ہے. فواد نمبر 2 بہت اچھا کھیلے گا. نمبر 1 کھیلنا ویسے ہی مطلب فواد کے لیے نقصان دہ ہے. ہی شوڈ ناٹ. ورنہ میں جانتا ہوں کہ فواد بڑا جو ہے نا, لیکن وہ بلڈوز کرتا ہے وہ مطلب بعض چیزوں میں. اچھا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اے سی بند کر دینا. اے سی ہم ابھی بند کر دیتے ہیں. میں نے کیونکہ ابھی اٹھ کے جانا ہے, سوالات بھی ہم نے 2 سوال لینے ہیں اپنے ویورز سے.
وہ بھی ہم کرتے ہیں. لیکن سر ایک کنکلوژن پہ کنکلوڈنگ نوٹ آپ کا میں لینا چاہوں گی. کس نے کیا کھویا کیا؟ اچھا کیا کھویا کیا پایا, دس از ویری انٹرسٹنگ. پوری ایپیسوڈ میں کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ اب دیکھیں اس میں ایلیمنٹس ہیں 4, پارٹیسپینٹس 4 ہیں. نمبر 1 پی ٹی آئی عمران خان, نمبر 2 اپوزیشن جو اس وقت کی حکومت ہے, نمبر 3 امریکہ, نمبر 4 ہماری اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اجازت دیں تو کروں گفتگو. پلیز سر پلیز. اچھا یہ شو تو میں اے سی بند کر دوں. جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. اس وقت ہمیں اچھی مزیدار پلیز. نہیں وہ سیدھا مجھے اس کی ٹھنڈ سے پرابلم نہیں ہے, آئی ایم نو ببو رانا, لیکن وہ میرے نا بال ہلاتا ہے تو مجھے ایک طرح سے, اور دیکھیں اس سے ماحول نوائز بھی کم ہوگی. اب ایک تو یہ کہ میں نے جو لسٹ بنائی تھی, نمبر 1 عمران پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے اگر 50 سال نان سٹاپ یہ محنت کرتے رہتے, اپنی پاپولیرٹی کو, اپنے اپروول ریٹ کو, اپنی نیک نامی کو, اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کا ٹھاٹھے مارتے سمندر کو اس حد تک نہیں لا سکتے تھے جتنا یہ پچھلے یوں سمجھ لیجئے کہ 50 گھنٹے لے آئے. اور اس میں عمران کا کمال صرف اس حد تک ہے, یہ خطہ جو ہے نا, یہ خطہ ریزسٹنس کو بہت پسند کرتا ہے, یہ بغاوت کو بہت پسند کرتا ہے, اور بغاوت اچھی کاز کے لیے ہو رہی ہو, کیونکہ ہم کالونیز رہے ہیں نا, ہمارے اندر ہمارا کلونیلزم ہمارے اندر سے نکلتا نہیں کہ ہماری ایک کلاس ہے جو 2% 3% وہ ہر دور میں سٹوجز بن کے رہنا بہت خوش, یہ سرشت میں شامل ہے نا, اس کو سٹوج بن کے رہنا, اس کو بیگرز بن کے رہنا, اس کو لوزرز بن کے رہنا, اس کو چولی چوک بن کے رہنا, یہ بہت سوٹ کرتا ہے. وہ اس نے سیکھا یہی ہے, اس کو بہت پسند ہے. میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس ایک بات پہ ہی, لیکن چونکہ آپ کا ٹائم لمیٹڈ ہے اس لیے وہ رہے گی. دوسری کلاس ہے جو اکثریت کی ہے, جس میں 90% ہیں لوگ, 95% ہیں. اس کلاس کی جو اکثریت ہے وہ آج عمران کے ساتھ کھڑی ہے کہ ایک رائٹ کاز کے لیے, اور اس نے کر کے دکھایا ہے, اس نے چک کے باہر ماری حکومت. اور یہ حکومت یہ لے لو, مجھے نہیں چاہیے. وہ ڈیتھ ود آنر ہوتی ہے نا, آپ کو لوگ یاد آئیں گے. عمر مختار یاد آ گیا مجھے اتنے دن بعد, کہ مجھے رائے عبداللہ بھٹی یاد آیا, مجھے احمد خان کھرل یاد آیا, مجھے نظام لوہار یاد آیا, بخدا مجھے یہ یاد آئے. تو عمران کا نام, بھٹو صاحب تو کہتے تھے نا, there will be songs about me, I will live in the folklores of this region. بھٹو صاحب اپنے تمام تر مسائل کے باوجود, اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود آج بھی فولکلورز میں زندہ ہے. کم از کم سندھ میں تو اب بھی زندہ ہے بھٹو, ٹھیک ہے نا جی. ہم بھی احترام سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑا آدمی تھا. وہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں, اس نے تو کچھ ایسا نہیں کیا, یہ تو ایک جیتا جتایا پلیئر ہے جس نے کچھ ایسا نہیں کیا. ایک لفظ اس کے اوپر کرپشن کا, یا آپ جتنا مرضی فرح خان شرف خان کرتے رہیں, یہ تو اب آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو چیز نظر, جو کرپشن کی یہ ٹریجڈی ہے, اور یہی اس کی کامیڈی بھی ہے کہ وہ نظر آتی ہے. کرپشن از لائک بیڈ اسمیل, آپ چھپا نہیں سکتے اس کو. تو جس طرح بدبو نہیں چھپتی نا, اسی طرح خوشبو بھی نہیں چھپتی. تو یہ ہے المیہ. اس لیے عمران نے تو بہت گین کیا ہے. اب آ جائیے اپوزیشن کی طرف. اپوزیشن نے, ایک ہوتا ہے بارگین, گڈ بارگین, ایک ہوتا ہے بیڈ بارگین. اپوزیشن نے بیڈ بارگین کیا ہے, فائدے میں ہے اس وقت. وہ اچکنیں جو ضائع ہونی تھیں وہ کام آ گئیں. چلو اچھی بات ہے, 4 دن کے لیے چلے 4 دن کے لیے آئے, 4 سال کے لیے آئے ہیں. وہ اس کا پتہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ یہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے, کب تک ہے کب نہیں ہے. لیکن جو پرائما فشائی اسی کو کہتے ہیں نا, کہ جو نظر آ رہا ہے نا, جو سارا معاملہ, مثلا نواز شریف وہاں پر جو میری خبریں ہیں, میرے دوست جو وہاں سے کچھ چیزیں بتاتے ہیں, وہ یہ کہ بہت دکھی ہیں میاں صاحب. میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا گند اٹھا کے ہمارے سر پہ ڈال دیا جائے, کیونکہ عمران کا دور 3.5 سالہ وہ کو فل آف اچیومنٹس نہیں ہے.
ناٹ ایٹ آل. اور بہت غلطیاں فیڈرل ہوئی, بڑا بہت بلنڈر. حماقتوں کے سال تھے وہ جو وائٹ ہاؤس ایئرز اس کی کتاب تھی نا, میں سمجھتا ہوں کہ بلنڈرز کے جو سال ہوتے ہیں نا, یہ ہونے چاہیے تھے کہ پی ایم ہاؤس میں جو بلنڈرز ہوئے ہیں ان میں سے یہ تھا. اوپر سے کچھ قدرتی طور پر بھی ہمارے مسائل رہے, کرونا آ گیا. ہم اچیومنٹس تو بہت نہ ہونے کے مطابق 10% اچیومنٹس ہے. اب اگلا بجٹ دینا, $32 بلین کا آپ کا خسارہ ہے. یہ سارے معاملات کو اٹھا کر اپنے کھاتے میں ڈال لینا, یہ یہاں پہ میں کہتا ہوں اٹس اے بیڈ بارگین. اچھا سیاستدان, زیرک سیاستدان, دور اندیش سیاستدان کبھی یہ حرکت نہ کرتا. لیکن یہ بیچارے اتنے بور ہو چکے تھے نیب سے, ان فضول قسم کی گاڑیوں سے جن میں انہیں لایا جاتا تھا. عمران نے بھی تو مطلب پتہ نہیں وہ کیا مزے لیتا تھا. میرا خیال ہے اے سی چلا ہی دیں, گرمی زیادہ ہو گئی ہے. تو اچھا, تو اٹ واز اے بیڈ بارگین. تیسری چیز جو ہے وہ ہے امریکہ. امریکہ نے اپیرنٹلی بہت کچھ گین کیا ہے, مسل دکھایا نا, لیکن مسل دکھاتے دکھاتے وہ اپنی شرٹ اس کی شرٹ کے مسائل ہو گئے کچھ تھوڑے سے, کہ امریکہ کو اشد ضرورت ہوتی ہے گڈ ول کی. وہ ہر ایسے ملک میں نا جو اس کی جاگیر ہو, ہر جاگیردار کی خواہش نہیں ہوتی جب میں جاؤں تو سب دل سے مجھ سے پیار کریں, سلوٹ مارے مجھے کہ ہمارا انداتا آ گیا, واہ واہ واہ. یہ میکسی پاک کے دنوں سے شروع ہوا تھا, جب سے ہمیں پرائی گندم پہ لگایا نا اس نے, تو لگے ہم پہلے سے ہوئے تھے. ہم سکندر یونانی کے وقتوں سے لگے ہوئے ہیں کلونیلزم کے اس رولے میں, اس طرف نہ ہی جائیں تو اچھا. تو امریکہ یہ کرتے کرتے اپنی گڈ ول لوز کر بیٹھا ہے. پاکستان میں اس کے چاہنے والے بڑے تھے, اس کے حق میں بات کرنے والے بڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا, اور امریکہ اس بارے میں ٹچی کتنا ہے, کہ جب پرویز مشرف کو کولن پاول اپنی وش لسٹ دے رہے تھے, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے بارے میں پبلک اوپینین جو ہے نا وہ بہترین ہونی چاہیے, جس میں مشرف نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, پبلک اوپینین ایسی ہوگی نشہ آ جائے گا. تو وہ لوئسٹ ایب پہ ہے آج جو ہے نا, اتنی لوئسٹ مطلب برنک ہے نیچے ادر ڈیزاسٹر, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے پلنج کر چکی ہے, لوئسٹ ایب سے بھی بات آگے چلی گئی ہے امریکہ کے. اب آ جائیے آخری بات جو بڑی اہم بات ہے, دیٹ از آور اسٹیبلشمنٹ. آپ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ کی سب سے زیادہ ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہوتی. فرق صرف یہ کہ ایک بیلٹ والا ووٹ ہوتا ہے اور ایک نیک تمنا والا, اچھی خواہشات والا ووٹ ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے دفاتر ہیں آپ کے, جتنے بڑے بڑے افسر ہیں آپ کے, کیا بیوروکریسی سول اور کیا ملٹری, کیا عدالتیں اور کیا آؤٹ سائڈ, ہر ایک کو اس بیکنگ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ یقین کریں, ابھی میں کل تک سمجھتا رہا کہ پتہ نہیں شاید یہ دونوں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, عمران خان اینڈ آور اسٹیبلشمنٹ, کہ بھائی یہ FATF سے جان چھوٹ جائے یار اسی بہانے, یہ ہمارا یہ جو 32 بلین کا جو ایک افریت نظر آ رہا ہے اس سے جان چھوٹ جائے. تم اپنا شکینی بعد میں کر لینا, فی الحال تو ہمیں اس سے نکلنے دو. اور امریکہ کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار ہوتا نا وہ, یار منڈا نے غلطی کی تھی, چلو آئندہ, مطلب ہے کہ آپ کے آگے جھکے بغیر بھی اگر ہم آپ کی بات مان لیں, بہت ساری چیزیں مثلا ڈرون اٹیک نہیں کرنے دیں گے, آج ہوا نا, تو دوسری 2-3 اور چیزیں, آرم ٹوسٹنگ وہ کرنا چاہتے تھے, عمران نے نہیں ہونے دی, تو اب وہ کریں گے. تو یہ کیے بغیر بھی امریکہ کو رائے راست پہ لا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا, رکھا جا سکتا ہے. ڈپلومیسی اسی کا نام ہے, امریکہ کوئی دشمن نہیں ہے. یہ بات اس کو سمجھانے کے لیے امریکہ از ویری جنرس. بھئی رشیا اور چائنا آپ کو وہ سب کچھ نہیں دے پا رہے, جس لالی پاپ, جس سائز کا لالی پاپ آپ کو چاہیے نا, اور جس کی آپ کو عادت ہے, وہ نہیں دے پا رہے. یہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عمران خان کو پسند بہت کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈپلومیسی شاید نہیں آتی. نہیں, ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. دے ڈونٹ انویسٹ ان انڈیویجولس, دے انویسٹ ان سسٹمز. چھوڑ دے اس کو, پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے. اس میں بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جو کہ بڑی سینسٹیو بات ہے. اس ٹائم پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ پبلک اوپینین, وہ گڈ ول جو پچھلے 50-48 گھنٹوں میں ڈاؤن دا ڈرین جاتی نظر آ رہی ہے, اس کو قابو کریں. کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارا ہر ادارہ
اس کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اتنی لوئسٹ ایب پہ پہلے کبھی نہیں تھا جتنا آج ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے, یہ اس قوم کے لیے زہر قاتل ہے. مجھے سب سے زیادہ فکر خدا کی قسم اس بات کی ہے, مجھے ہرگز اس بات کی فکر نہیں, بلکہ وہ تو اچھا ہے, وہ تو پلیئر ہے, کھلاڑی ہے, باہر نکلے ذرا اسے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے, اسے پتہ چلے ننگے پاؤں سڑکوں پہ چلتے کیسے ہیں, کہ جی جتی تو پیچھے رہ گئی, ہو تو رش بڑا سی تھے, ہم تو جیل چ بھی جانا ہے, یہ سارا کچھ بھی کرنا ہے. یہ سارا سلسلے اس گیم کا حصہ ہے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور عمران کندن بن کے نکلے گا, پہلے سے بہتر ہو کے آئے گا, یہ بات میں 50 دفعہ کر چکا ہوں. فکر ہے تو اس بات کی کہ یہ جو لاس ہوا ہے, یہ جو اور میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جو گرے ہیں یہ بیر ہی ہوں, ڈلے بیر ہیں جنہیں بندہ اٹھا سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے, شاپر میں دوبارہ ڈال سکتا ہے. یہ سیب ہیں جو گر گئے ہیں تو سپل ہوئے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اگر ہماری دعا یہ کریں کہ اللہ کرے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بیر ہی ہیں جو گرے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پکوڑے نہیں گر گئے. اگر وہ گر گئے, دہی بڑے گر گئے ہیں نا, تو پھر یہ کیمیکل چینج ہے, پھر اس میں بڑے مسائل ہیں. سر ہم 2 سوال لیں گے اپنے ویورز سے. پہلے تو میرا خیال ہے بیٹری چارج کریں گے. نہیں ابھی ہے اس کے لیے تھوڑی سی. تو لوگ خان صاحب کے لیے رسپیکٹ اور لو کے پیغام دیے جا رہے ہیں. Love is not enough, respect is not enough. Do something for Khan صاحب. سر آپ بطور, آپ کی بھی ایک اوپینین ہے, آپ ذرا, آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ وہ یہی پیغام ہے کہ اپنے اس جذبے کو ٹھنڈا مت پڑنے دینا. میں یوتھ کو ایڈریس کر رہا ہوں, اور یوتھ کو ایڈریس کرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں, میں روز یوتھ کو ایڈریس کرتا ہوں, اور میں اسے بھی اپنا گھر سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ٹھنڈا نہ ہونے دینا, جوش کو ٹھنڈا نہ ہونے دینا, جذبات میں آ کے کچھ ایسا نہ کرنا کہ جو آپ کے اپوننٹس کو فائدہ پہنچائے, اور جس میں نہ شکست ہو آپ کی, نہ فتح ہو آپ کی, پاکستان ہارنا شروع ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسا نہ کریں کہ جس سے قانون کو ہاتھ میں لینا, کیونکہ احتجاج کے بڑے طریقے ہیں, یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے. اور یہ تو خان صاحب نے خود کل کہا ہے کہ پرامن احتجاج, جی ورنہ نکلے ضرور, آپ کا اپنا ایک وہ ہونی چاہیے کہ آپ سڑکوں. لیکن میرا پیغام تھوڑا سا شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ہے. حضور انور, یہ گزارش بھی سن لیجئے کہ یہ جذبات جو ہیں اگر یہ بھڑک اٹھے نا, تو یہ بالکل یہ پیٹرول کی طرح ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول میں رکھنا عمران خان کا جہاں تک رول تھا اس نے کر لیا ہے, آپ بھی رکھیے. آپ کا کیا ہے, کل کو دفعہ 144 لگا دیں. آپ کا کیا ہے, کنٹینر سنا ہے لالک چوک میں ابھی آپ کو بتا نہیں رہے تھے کوئی کہ کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں. وہ کنٹینر رستے میں رکاوٹ کے لیے رکھے گئے ہیں یا سٹیج کے لیے رکھے گئے ہیں؟ رکاوٹ کے لیے, سیکیورٹی بہت تھی وہاں پہ. چلے بہرحال مطلب ہے ایسا نہیں کچھ کرنا چاہیے کہ پرامن احتجاج کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو, بس یہ ہونا چاہیے. آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا وین ایور پاسبل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.